کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ناانصافی ہو ہی جاتی ہے. تو لوگوں سے انصاف کھیلیں گے تو پھر وہ والے لوگ بھی آئیں گے لائن میں کھڑے ہوں گے جن کے اوپر آپ کی طرف سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ ناانصافی ہوئی ہے. لوگوں کو آپ معاف کرتے پھر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی وہاں پہ ایپ چھپا کے معاف کر دیں گے. جس نے بھی جس سے بھی تعلق توڑا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ بات بھلائی نہیں جاتی. آئی ڈیل ود انڈیویجول پیپل ایز ویل. میرے زیادہ تر کاؤنسلنگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی والا آنسر ہوتا ہے جب بھی رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ بھلائی نہیں جا رہی ہے بات. تو یہ بات آپ کو میں ابھی بتا دوں اس سیشن کے تھرو ہی کہ بھولنا آپ کے کام بس میں ہے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مقصد ہے بھلانے کا. تھراپی از ناٹ ان دا forgetfulness. Therapy is in the forgiveness, not in the forgetfulness. You cannot forget about it. بھلا کے یہ کام نہیں ہوگا, نہ ہی آپ کے بس میں بھلانا. معاف کر کے یہ کام ہوگا, اور معافی کرنا احسان ہے, اور احسان جو ہے وہ رحم کے اوپر کھڑا ہے. تو اگر آپ کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہے تو پھر آپ کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے, اور آپ واحد وہ بندے ہوں گے کہ جس کے اوپر زیادتی ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ اگلا جا کے دروازہ کھٹکاتا ہے اگلے دن اس کا. کیونکہ جس نے ناانصافی کی ہوتی ہے اگر اس کو پتا ہے تو وہ ایک ایمبیرسمنٹ کی فیلنگ میں ہوتا ہے, اس لیے وہ نہیں انیشیٹ کر رہا ہوتا بات. اور اگر اس کو نہیں پتا تو پھر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ناانصاف ہیں. تو جو پہلا انیشیٹو لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی بشارتیں دی کہ جو پہلا انیشیٹو لے گا تعلق بڑھانے کا. آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہو اور بنانے کے لیے جو پہلا انیشیٹو لے گا اس بندے کی کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو پسند آئی ہے. مگر ہمیں نبی کی اور قرآن کی آیتوں سے زیادہ اپنے اس انصاف کے اس ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام پہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ناانصافی تو میں تو آخرت میں دیکھوں گا. ایسے کام نہ کریں. آخرت کا انتظام جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. آخرت کی بڑی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا جو ہے نا, سب سے بڑی سزاؤں میں لوگوں کو عذاب میں دیکھنا ہے, یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کو, رشتے دار کو, بھائی کو, بہن کو, بچے کو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو عذاب میں دیکھ لیں. اس سے بڑا کیا عذاب ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو, ماں باپ کو آپ جلتا ہوا دیکھیں. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ فورگیونیس کے اندر ہی ہے. اللہ تعالیٰ, میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسندیدگی سے اور سب سے زیادہ جو ہے نا الفت جس بندے کے ساتھ دکھانی ہے آخرت والے دن, وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو معاف کرتا پھرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے عفو کی, اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمانا ہے ادھر کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو میری صفت دنیا میں پریکٹس کرتے رہیں, جن کے اتنے اعلیٰ درجات. مگر ہم معاف نہیں کرتے کسی کو, اور صرف اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ سم ہاؤ ہمیں لائر وی وانٹ ٹو پلے لائر, ہمیں وکیل کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. ہم جج کھیل رہے ہوتے ہیں یا وکیل بنے ہوتے ہیں, جج بنے ہوتے ہیں, اور سب کانشیسلی قرآن اور حدیث ہی اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو انصاف کا تقاضا ہے, اس کو میں نے چھوٹ دے دی تو یہ دوبارہ بڑا کام کرے گا, اس سے بھی برا حرکت کرے گا. ہر بندے کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, بھولنے کا کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے, نہ ہی آپ کے بس میں بھولنا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, بے شک یاد رکھیں. مگر تعلق نہیں توڑ سکتے آپ کسی کے ساتھ, کیونکہ یہ میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات نہیں ہے. میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ 10,000 گنا بھی بڑی ہو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اوپر ساری کی ساری سیلف رسپیکٹ قربان. نبی علیہ السلام کی حدیث کے آگے ذلیل ہونا ہے ہم نے, قرآن پاک کی آیت کے آگے ذلیل ہونا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ جو آیت کو پورا کر رہا ہے غیرت تو اصل میں اس کی ہے. اصلی معاملہ آخرت کے دن کھڑے ہونے کی, جو 50,000 سال کی جو لائف ہے نا, وہ یہ 30 سال 50 سال کی لائف کو نا اتنی امپورٹنس دیں. یہ سب نے مر جانا ہے, اور کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ انصاف کرنے والا نہ جو نا انصافی کرنے والا ہے, دونوں مر جائیں گے. اور آخرت والے دن سب کے سب پر پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت معاف کیا ہوتا. میں آپ کو پھر بتا دوں, میرے ایک استاد کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے انصاف لینا ہے نا وہ قطار میں کھڑے ہوں گے, اور آخرت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قطاروں میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاف کر دیا ہوگا. جب انہوں نے معاف ہی کر دیا تو ان سے کیا انصاف کی, ان کے کیا کیس لڑنے کسی نے. کیا خوبصورت فلسفہ ان کا تھا. اور وہ ہمیشہ اس پتھر کو توڑنے کے لیے کہتے تھے کہ جو ہم اپنے دل میں گرج کینا کا اور اناد کا جو پتھر ہم نے رکھا ہوتا ہے اس کو توڑتے رہیں گے تو وہاں پہ کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. وہ قطار جو ہے نا وہ 50,000 سال کی قطار ہے. ادھر اس قطار میں کھڑے ہونے سے ہی آپ کو پتا نا آخرت میں لوگ اپنے پسینے تک میں ڈوب چکے ہوں گے, اتنا معاملہ خراب ہو رہا وہاں پہ. تو
वहाँ पे क्या इंसाफ की तवक्को करनी है आपने? मतलब मिलेगा तो सबको ही। जो इंसाफ चाहता है वो फिर कतारों में खड़ा होगा, जो छुट्टी चाहता है वहाँ पे वो यहाँ पे माफ करता होगा। जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि माफी करने वाले को अल्लाह ताला सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कुरान पाक में, एहसान करने वाले को युहिब्बुल मुहसिनीन। तो हमने पता नहीं क्या एक दुनिया बना ली है कि जिसमें हमने हर जगह कटहरे खड़े किए हैं और अपनी माओं तक को कटहरों में खड़ा कर देते हैं हम। ऐसे जुल्म, ऐसा हमारे अंदर आ गया। जुल्म जुल्म है। इंसाफ का जो है ना तजाद जो है वो नाइंसाफी है, जुल्म है। तो हम ये समझते हैं कि हमने इंसाफ ना किया तो जुल्म कर रहे होंगे। हालांकि जो रहम ना करे असल में जालिम तो वो है। तो रहम जो है वो नाइंसाफी और इंसाफ के कटहरे की दुनिया में नहीं आता। रहम इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड। सो मियाँ बीवी की तलाक हो जाए, सारी सारी उम्र बात नहीं होती। दो मुसलमान थे आपस में, बच्चे भी हैं, बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझसे भुलाया नहीं जाता। आप बेशक ना भूलें, माफ करें अल्लाह के लिए। आ, दो दोस्तों की आपस में कता ताल्लुकी हो जाए, 50-50 साल हो जाते हैं, कबीले अलग हो जाते हैं। दो भाइयों की आपस में जायदाद का मसला, बेशक मसला रहे आपका, किसने आपसे कहा मसले ना हो, मगर इस्लाम के ताल्लुक के अंदर, दीन के ताल्लुक के अंदर, उम्मत के ताल्लुक के अंदर आपने एक दूसरे के लिए कुर्बानियां और इशार का जज्बा खत्म नहीं करना। बेशक आप एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होंगे, तूने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, मगर बातचीत तो कर रहे हो, रोज करें। उससे यही होगा कि आपको अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत रहेगी। आप आपस में हम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं ना कि एक दूसरे से इंसाफ की गेम खेलेगा कि अल्लाह ताला के दरबार में बहुत बड़ा खदशा है कि हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम बड़े बेइज्जत होंगे उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी नाइंसाफी हो ही जाती है। तो लोगों से इंसाफ इंसाफ खेलेंगे तो फिर वो वाले लोग भी आएंगे, लाइन में खड़े होंगे जिनके ऊपर आपकी तरफ से दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर नाइंसाफी हुई है। लोगों को आप माफ करते फिर रहे होंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपके भी वहां पे ऐप छुपा के माफ कर देंगे। जिन लोगों के आप देनदार हैं उनके आगे भी तो आपको इज्जत चाहिए ना, तो अल्लाह ताला ही है जो माफ करेंगे उधर। आपको मैं क्या बताऊं, रास्ते के भी हकूक होते हैं, रास्ते के ऊपर भी पत्थर उठाने के हकूक होते हैं। हम किधर से बचने वाले हैं? हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सारा हक का यहाँ हो चुका है। अगर रास्ते से पत्थर भी नहीं हटाए हमें तो हमसे तो वो रास्ता पूछ लेगा कि अल्लाह इसने तो मेरा हक नहीं पूरा किया। तो हम इंसाफ की कहानियां ना खेलें। ये यहूदी खेलते होते थे हर वक्त। इस्लाम रहम के लिए अल्लाह ताला को हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। कहीं पे अगर आपको समझ आ जाए ना कि इंसाफ क्या चीज होती है, तो कभी जिंदगी में ना मांगे आप। मतलब हम तो जलील तरीन कौम हो जाएंगे अगर हम सिर्फ इंसाफ इंसाफ खेलते रहोगे। सो अल्लाह ताला का इंसाफ जो है ना, अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें, अल्लाह मेरे से इंसाफ न करती, मेरे से बेरहम ही करी। बड़ा हमने, हर बंदे के पास लिस्ट है, हजारों हजारों लोगों की लिस्ट है कि जिससे बदले लेने क़यामत वाले, वो सब खुदारा सबको माफ करें, ताकि जिन लोगों की लिस्ट में आपके नाम है ना, उन लोगों के सामने और अल्लाह के आगे आपको वो बेइज्जत ना कर दें। इसका एक ही तरीका है कि आप लोग माफ माफ करना शुरू करें। वरना इंसान की औकात नहीं है कि वो अल्लाह के कटहरे में खड़ा हो।